بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العباس حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے دریافت فرمایا کہ تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کی کہ یہ شرفاء میں سے ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے، اگر کسی کی بیٹی یا بہن کے لیے نکاح کا پیغام دے تو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لینی چاہیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر وہاں سے ایک اور شخص کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص نادار مسلمانوں کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو نکاح نہ کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو رد کر دی جائے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی تم نے دل کھول کر تعریف و توصیف کی ہے، اگر اس جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے تو یہ ایک نادار مومن ان سب سے اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے۔ عموماً لوگ ظاہری مراتب کو دیکھ کر ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، مثلاً مالدار کو مال کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، افسر کو اس کی افسری کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، زمیندار کو اس کے زمیندار ہونے کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، اسمبلی ممبر کو اس کے اسمبلی ممبر ہونے کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانہ دوسرا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت مال و دولت اور ظاہری مراتب کی وجہ سے نہیں دی جاتی، بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ دیکھے تمہارے دل پاک ہوں اور تمہارے اعمال اچھے ہوں۔ کوئی کتنا ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اسلامی شریعت کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم رسید ہوگا۔ اسی طرح کوئی غریب ہو اور خوبصورت نہ ہو لیکن اچھے افعال و اعمال کرتا رہتا ہے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے عزت ملے گی، جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تم میں اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی جسم، عقل اور نظر محدود ہے، اس لیے اس کا علم بھی محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اور اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا وہ علم الہی ہے،